رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي وفقنا خدمة الناس، والصلاة والسلام على من قال خير الناس من ينفع الناس، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے قسام، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے پرنور پروگرام میں آج ہم سب کو سماجی خدمت کا اسلامی فلسفہ اس موضوع پر اس نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام کا یہاں آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی بخشش فرمائے. محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى and help one another in righteousness and piety. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ and do not help in transgression and sin. خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں زندگی کے لائف کوڈ کے لحاظ سے جو مکمل ضابطہ دیا ہے، اس میں رب ذوالجلال نے جہاں ہمیں انفرادی آداب سکھائے ہیں، وہاں اجتماعی زندگی کا گر بھی بتایا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق کا طریقہ بتایا ہے، وہاں عوام کے ساتھ
میل جول رکھنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. چونکہ اسلام ایک کامل دین ہے، اس میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، اس میں تمام شعبات کی تبلیغ ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا دین سماج سے اور سوسائٹی سے، تجمع اور اجتماعی زندگی سے بالکل نظر نہیں پھیرتا. دین متین کی توجہ فرد پر بھی ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی ہے. اس لحاظ سے سوسائٹی کے اصول اور سماج کے اصول اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں بھی قرآن مجید اور حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہمیں نا امید نہیں کرتے. قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات کا تعلق براہ راست سماج کی اصلاح کے ساتھ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث اس موضوع کو اپنے تمام تر مفاہیم کے ساتھ بیان کرنے والی ہیں. سماج کی جو ہمیں ضرورت ہے اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. ایک شخص جو زندہ ہے اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی سماج کی ضرورت ہے اور زندگی کے دفاع کے لیے بھی سماج کی ضرورت ہے. ایک انسان تب زندہ رہ سکے گا جب وہ خوراک کا استعمال کرے گا. کم از کم ایک روٹی اس کے لیے نہایت لازم ہے. کئی ڈشز نہ بھی ہوں تو روٹی کا اہتمام اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی زندگی سے محروم ہو جائے گا. تو انسان کی جو ضرورتیں اور حاجات ہیں ان کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، ہم ان کی طرف نہیں جاتے. اب ایک شخص کو ایک دن کے اندر جو ایک روٹی چاہیے تو اس کے لحاظ سے بھی وہ اوروں کا محتاج ہے. وہ اپنی جنس کے دیگر افراد کے تعاون کے بغیر ایک روٹی بھی نہیں کھا سکتا. تو جب اس کو اپنی جنس کے یعنی انسان دیگر جو ہے ان کے تعاون کی ضرورت ہے ایک دن کی زندگی گزارنے میں بھی، تو وہ پوری زندگی بغیر تعاون انسانی کے کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے ضرور کوآپریشن کی ضرورت ہے، اسے اسسٹنس کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے. اب ایک شخص جو ایک دن کی زندگی اس کی ہم زیر بحث کرتے ہیں تو ایک روٹی وہ کھانا چاہتا ہے. اگر وہ یہ چاہے کہ میں کسی کے تعاون کے بغیر کھاؤں گا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اس کو گندم میسر آ بھی جائے تو پھر گندم کو پیسنا پڑے گا، اس کو گوندنا پڑے گا اور پھر اس کو پکانا پڑے گا. یہ تین مراحل جو ہیں ان کے لیے پھر آلات کی ضرورت ہے. اگر وہ آلات ہوں گے تو پھر گندم کو پیسا جا سکے گا، آٹے کو گوندا جا سکے گا اور پھر آٹے کو پکایا جا سکے گا. اب جن آلات کی ضرورت ہے اور جن برتنوں کی ضرورت ہے وہ سارے بھی یہ خود نہیں بنا سکتا. اس کے لیے پھر اس کو کمہار کی ضرورت ہے، اس کو لوہار کی ضرورت ہے، اس کو بہت سے شعبات کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے. تب جا کے ایک روٹی پکے گی اور وہ یہ کھا سکے گا. تو پتہ چلا زندگی کا ایک دن اور اس میں محض ایک روٹی انسان سماج اور سوسائٹی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. اس کی بھی یقیناً ضرورت ہے کہ وہ دوسرے افراد سے تعاون حاصل کرے اور اس تعاون کے بعد ہی اس کو یہ چھوٹا سا بظاہر جو اس کے حاجت کا سلسلہ تھا وہ پورا ہو سکتا ہے. ایسے ہی اپنی زندگی کے دفاع کے لحاظ سے بھی انسان کو انسانوں کی ضرورت ہے. کیونکہ جس ماحول میں یہ رہتا ہے اس ماحول میں حیوان بھی ہیں اور وہ سارے حیوان ان میں سے اکثر اس سے پاورفل ہیں. وہ گائے ہو، گدھا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو اور پھر شیر اور اس طرح کے جانور بھی ہیں. تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے وحشی بھی ہیں اور انسان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. اب انسان ان سے اپنی زندگی کو بچانا چاہتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے حیوانوں کو ایک آلہ دیا ہے جس سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی حیوان حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس اپنے عضو کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس حیوان سے بچاتے ہیں. اور انسان پر اگر حیوان حملہ آور ہو جائے تو اس کے پاس سوائے ہاتھ کے
اور اللہ کی دی ہوئی سوچ کے اور کچھ نہیں. ہاتھ آلہ ہے مگر اس سے بڑا آلہ وہ ذہن اور فراست اور سوچ ہے کہ جس فکر کو استعمال کرتے ہوئے یہ وہ کچھ بنا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے حیوان اس سے کانپ اٹھیں گے، اور جب وہ یہ آلہ استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی. اب اس میں بھی جس وقت وہ اپنی زندگی کے دفاع کے لیے ایک ڈیفینڈر کی حیثیت سے آگے بڑھے گا تو پھر بھی اس کو ابنائے انسان کی ضرورت پڑے گی. ان کے بغیر وہ ایجادات نہیں کر سکتا، وہ مختلف چیزیں نہیں بنا سکتا، اپنی فکر اور سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں ضرورت تمدن والی حیثیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک اسپیشل اس کے لیے سوشل مینر آف لیونگ ہے کہ جس کی بدولت وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہے. یہ تمدن عربی زبان کا لفظ ہے، اور تمدن کا ہونا یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. اور پھر یہ حاجات ہیں، خواہ وہ اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہے یا زندگی کو کسی سے محفوظ رکھنا چاہے، یا پھر تیسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ بقائے نسل اور اصلاح نسل کے لیے بھی اس کو سوسائٹی کی ضرورت ہے. اگر سوسائٹی میں نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا انسان کے افراد کا، نہ نسل باقی رہ سکے گی اور نہ نسل کی اصلاح ہو سکے گی. لہذا یہ ابتدائی طور پر ایک غذائی ضرورت، دفاعی ضرورت اور بقائے نسل اور اصلاح نسل کی ضرورت، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بندے کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اسے سماج کی ضرورت ہے، اور اگر سماج صحت مند ہے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر سماج گندا ہے تو سارے مسائل میں اس کو الجھن ہو جائے گی. اور اسلام نے ہمیں اس انداز کا سماج دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی زندگی بھی گزرتی ہے اور زندگی شرمندگی نہیں ہوتی، اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے. ہم جس وقت اس وزڈم کو سوچتے ہیں کہ ہمارے سماج کی حکمتیں کیا ہیں، تو اس سے پھر صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اس زندگی کو تو تمہید سمجھتے ہیں، حقیقت وہ جنت کی زندگی ہے اور فردوس کی زندگی ہے. اور ہمارا دین اس سماج کا بانی ہے کہ جس نے ان چلتے پھرتے انسانوں کو وہ نظام حیات دیا ہے کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ جیتے بستے ہوئے اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو خالق کائنات فردوس کی بلندیاں اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس سلسلہ میں سب سے پہلی تعلیم اور فلسفہ سماج کا جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ بہترین انسان کون سا ہے اور بہترین کام کون سا ہے. طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص آیا اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ، کون بندہ ہے، کون سا جو اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے. ای الناس احب الی اللہ تعالی، اللہ کا برگزیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب کتنا بھرپور تھا. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، جو بندہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہے وہ بندہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے. لوگوں کی لسٹ میں وہ انسان جو دوسرے انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے وہی بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اور جس وقت یہ پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل ہے کہ جو خالق کائنات جل جلالہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس موقع پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام تمہارا یہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرو، جب کسی مسلمان کو تم مسرور کرو، وہ غم زدہ ہو تو اس کا غم مٹانے کی کوشش کرو، وہ محتاج ہو اس کی حاجت کو رفع کرنے کی کوشش کرو، اس کے گھر مصائب کے سائے ہو اور تم ان مصیبتوں کو پیچھے ہٹانے میں اس کے ساتھ تعاون کرو. فرمایا جو ہاتھ تمہارا مومن کے مصائب کو دور کرنے کے لیے اٹھے گا یہ اللہ کو بڑا پسند لگتا ہے، اور جو قدم تمہارا
ایک مومن کے حاجت کو دور کرنے کے لیے اور اس کا کام بنانے کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہوئے تم نے اٹھایا ہے، یہ قدم تمہارے رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ فرمایا سارے کاموں میں سے خالق کائنات جل جلالہ کو وہ کام پسند ہے کہ جس میں انسانیت کا بھلا ہو، مومنین کا بھلا ہو، مومنین کو اس میں باقاعدہ طور پر ریلیف مل رہا ہو۔ ایسا کام جس وقت تم کرو گے اور وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، اس کام کو خالق کائنات جل جلالہ تمام کاموں میں سے زیادہ پسند فرمانے والا ہے۔ اور اس سلسلہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر، یعنی اعمال کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر اس کو بیان کیا، اور تکشف عنہ کربہ، کہ مومن سے کسی دکھ کو تم دور کر دو تو یہ اللہ کو بڑا پسند لگتا ہے۔ اور تقضی عنہ دینا، یا کسی مومن کا تم قرض اتار دو تو خالق کائنات کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور تطرد عنہ جوع، کسی مومن کی بھوک تم دور کر دو، یعنی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وقت تھا کھانے کا، وہ تم نے کھانا اس کو کھلایا تو اللہ کو یہ تمہارا عمل بڑا پسند لگتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب نبوت پر فائز ہیں اور سب سے عالی نبی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کا عملی کام جو اس کو بیان کرتے ہوئے کتنے خوبصورت لفظوں میں یہ فرما دیا، فرما لأن امشی ما اخن فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد۔ فرمایا کوئی صحابی میرے پاس آ جائے اور مجھے یہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام بگڑ گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلو میرا کام ہو جائے، میرے کام کے لیے میرے ساتھ چلو، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑوں تو میرا یہ کام میرے نزدیک میری مسجد نبوی میں اعتکاف سے بڑا ثواب رکھتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے معنویت سے بھرپور اور لبریز ہے۔ یعنی اس بات کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں کہ اسلام صرف یہ دین نہیں، یہ دنیا کا بھی نظام ہے، اور اسلام صرف مسجد کا نہیں، یہ بازار کا بھی نظام ہے۔ اسلام جو ہے وہ صرف کسی چلہ کا عبادت اور ریاضت کا نام نہیں، یہ دنیا میں دنیا داری کا بھی پورا نظام ہے۔ تو اب دیکھیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان کتنی نرالی ہے، جن کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے اور جن کے ہر لمحے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جن کا مقام اللہ کے دربار میں ایسا ہے، ابھی تو عند ربی فرمایا راتیں میں رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ اب انہوں نے ایک سماج کے لیے اپنی خدمت کو پیش کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اور قیامت تک کے لیے مومنین کو ایک سبق دے دیا کہ ایسا اگر وقت آ جائے، انسانیت تڑپ رہی ہو، لوگ جو ہیں وہ موت حیات کی کشمکش میں ہو، اگر ایسی صورت میں تم نفلی عبادت میں مصروف رہو اور پیاسے کو پانی نہ پلاؤ اور بیمار کی دوائی کا بندوبست نہ کرو اور جو لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں ان کے لیے تم اپنی خدمات پیش نہ کرو تو پھر رب ذوالجلال ناراض ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر پیش نظر رکھو، فرمایا اگر میرے پاس کوئی شخص اپنے کام کے لیے آتا ہے اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، یہ میرے قدم جو اس کے ساتھ ایک کام کو بنانے کے لیے جو اس کا جزوی کام ہے، شخصی کام ہے، اس کے گھر کا کام ہے، اس کے قرض کا معاملہ ہے یا کسی مرض کا معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اگرچہ اس وقت میں مسجد میں معتکف نہیں ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک اس بندے کے کام کے لیے میرا چلا جانا مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ھذا المسجد، اور وہاں مسجد نبوی شریف ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ان کے کام کاج میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا، اگر اس نیت سے کوئی کر رہا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہماری دینی ڈیوٹی ہے، ہمارے دین نے ہمارے لیے یہ لازم کر دیا ہے، اس میں کسی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کام کروں تاکہ کل مجھے ووٹ مل جائے، میں کام کروں تاکہ میری تشہیر ہو جائے، اور تب میں کام کروں تاکہ لوگ مجھے سوشل ورکر قرار دیں، ایسا کوئی بھی اس کے ذہن میں نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین نے ہماری یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اس نیت سے جب وہ نکلے گا تو خالق کائنات جل جلالہ ہر سانس پر اس کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانش ہے اور آپ نے جو لوگوں کو ایک شعور بخشا ہے، اس کے لحاظ سے اس وقت سماجی خدمت کا
ہم ایک سروے کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح سامنے آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے ترقی کا. ہر بندہ آگے بڑھے، دیتے وقت تھوڑا دے اور لیتے وقت زیادہ لے. کسی بندے سے نہیں، کسی بندے کو تھوڑا دے کہ اللہ سے زیادہ لے. یہ ہمارے سماج کا ایک مرکزی کردار ہے اور یہ روح ہے اسلامی سماج کی. اب اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان سامنے رکھیے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. فرمایا اگر کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بھائی کا کوئی دکھ دور کرتا ہے تو خالق کائنات اس کے عوض میں اس کا قیامت کے دن کا ایک دکھ دور فرما دے گا. اب دیکھو، دینے میں تھوڑا ہے، لینے میں زیادہ ہے. دنیا میں دکھ یہ تھا معمولی سا، گھنٹے میں آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کیا اور اس کا دکھ دور ہو گیا، اس کا غم غلط ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی حاجت ختم ہو گئی. یہاں 1 گھنٹہ لگا اور حشر کے دن کے جو دھندلکے ہیں اور حشر کے دن کے جو غم ہیں اور حشر کے دن کے جو دکھ ہیں، ہو سکتا ہے تم دنیا کی زندگی کا 1 کروڑ سال بھی وہاں جا کر لگا کے اگر اس دکھ کو مٹانا چاہو اور اپنا وہ دکھ دور کرنا چاہو تو نہ کر سکو. اتنا بھاری دکھ ہو سکتا ہے یوم حشر کا. تو ایک سماجی خادم جو اسلام کے لیے کر رہا ہے اس کو کتنا اضافہ ملا. اس نے دنیا میں سستے داموں کسی کا دکھ دور کر کے قیامت کے دن کا وہ سکھ حاصل کر لیا جس کے بارے میں رب یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زمین فدیہ میں لے آئے تو پھر بھی اس کو کوئی غمی عذاب میں نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس نے سماج کی خدمت اللہ کے کہنے پر کی ہے تو اس نے تھوڑے سے پیسے لگائے، تھوڑا سا ٹائم دیا اور تھوڑا سا گیا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے ایک کام کے بدلے میں قیامت کا دن جو بڑا بھرپور قسم کا ہولناک دن ہے، خالق کائنات نے اس بندے کا اس دن کا دکھ دور کر دیا، اس دن کی گھبراہٹ دور کر دی، اس دن کی پیاس دور کر دی، اس دن کی بھوک دور کر دی، اس دن جو وحشت طاری ہونے والی تھی وہ وحشت دور کر دی. تو پھر ہمارے اسلام نے تو ہمارے وارے نیارے کر دیے ہیں. ہم یہ کام کرتے وقت جو سماج کا ہے ہمیں کہیں دور نہیں جانا پڑا، محلے میں ہی کیا، اپنی گلی میں ہی کیا اور اپنے مانوس رستوں میں کیا اور ہمارا کام وہاں ہو گیا جہاں کے رستوں کی ہمیں خبر نہیں، جہاں رستہ ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہے اور جہاں میدان حشر کے جو احوال ہیں ان سے واقف ہونا ہی بڑا کام ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہماری سماجی خدمت کو یہ شان بخشی ہے کہ ایک مومن کرنے پہ آتا ہے تھوڑا سا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھرنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ بھر لیتا ہے، دامن بھرتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یسر ان موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر کسی بندے نے کسی کی مشکل کو حل کیا، موسر تھا، تنگ دست تھا، اس نے اس کے لیے خوشحالی پیدا کی. کہیں کوئی بندہ پھنس چکا تھا، اس نے اس کو نکالنے کی کوشش کی اور صرف رب کی رضا کے لیے جب یہ کام کر رہا تھا تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اس بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا. دنیا میں بھی اس کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی آسانی ہو جائے گی. اس نے کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے تو خالق کائنات سے کئی گنا آسانیاں اس کے اپنے کاموں میں آ جائیں گی. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ساتارا مسلمان کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اسے سمجھایا ہے. اور عیب ایسا تھا کہ وہ یعنی انفرادی حیثیت کا تھا، کوئی مجمع عام میں کرنے والی کوئی غلطی نہیں تھی، اس پر اس نے پردہ ڈالا ہے تو کیا ہوگا؟ خالق کائنات میدان حشر میں جہاں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہاں اس میدان کے اندر اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی پردہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی پردہ عطا فرمائے گا. تو ہمارے سماج کا یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے کہ یہاں ہم کرتے تھوڑا ہے اور چونکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ملتا اس سے ہے تو وہ بہت زیادہ ملتا ہے. ہم دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں آخرت کے لحاظ سے عطا فرماتا ہے. اور پھر اس سے بڑا فائدہ وہ کیا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کتنا بڑا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا زیادہ کسی کے پاس پیسہ کیوں نہ ہو،
اور کتنا بڑا کسی کا سماجی خدمت کا نیٹ ورک کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ ہمارا رب کر سکتا ہے۔ کوئی کتنا ہی زیادہ سماج کی خدمت کے لحاظ سے اس کا وسیع ایک کام کیوں نہ ہو، اس کی خدمت تھوڑی ہے، اور ایک منٹ میں جو رب کا فضل ہے وہ زیادہ ہے۔ اب انسان دنیا میں اگر اسلامی نقطہ نظر سے سماج کا کارکن بن جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے اللہ اس کے کام میں مصروف ہوگا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت اس کو مل گئی کس کے عوض میں؟ بھائی کے ساتھ تعاون کرنے میں۔ اب اس نے جو بھائی کو ٹائم دیا وہ محدود سا ہے، تھوڑا سا ہے، اور اللہ نے جو فضل اس کے کھاتے میں ڈال دیا وہ بہت زیادہ ہے۔ لہذا ایک مومن کو تو کتنا اضافہ مل رہا ہے، اس نے سماجی خدمت کی ہے، بھائی کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک یہ اس کے کام میں ہے، کوئی زخمی ہو گیا یہ ساتھ گیا، ہسپتال میں ساتھ رہا، بیماری کے اندر اس کے ساتھ معاون رہا، یہ جب تک اس کے ساتھ رہے گا یہ نہ سمجھے کہ میرے کام رک گئے ہیں، میرے کام میں مندہ آ گیا ہے اور میں لٹ جاؤں گا، نہیں، غیر محسوس طریقے سے رب ذوالجلال ایسا دے گا کہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں اس سماج کی حیثیت کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا ہے کہ ایک بندہ جب کسی کے ساتھ اس کے کام کے لیے نکلتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب میرا کوئی پرسان حال نہیں، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا تھوڑا سا تعاون اپنے بھائی کے پلڑے میں ڈالا ہے، رب ذوالجلال کا بحر ناپیدا کنار ایک فضل کا جو ہے وہ اس کے پلڑے میں شامل ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر جس وقت ہم سماج کی روح کو دیکھتے ہیں تو سماجی خدمت ایک ایمانی تقاضا بھی ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کہ ایمان مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے، کیونکہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے احوال سے بے خبر ہو اور جو ابنائے امت کے احوال سے بے بہرا ہو۔ اب ایک شخص جو ہے وہ دنیا کے حالات نہیں جانتا کہ اس وقت افغانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت لبنانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراقیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گروزنی اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک طرح کی غفلت کا مرتکب ہے، وہ مجرم ہے۔ اسے کم از کم پتا تو ہو اگرچہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا دل تو تڑپے، اس کو شرمندگی تو ہو اور اس کو درد تو ہو کہ میرا بھائی ہے اور اس کو میرے تعاون کی ضرورت ہے اور میں اس کے تعاون کو نہیں پہنچ سکا، تو میں اللہ سے معافی مانگوں۔ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو قابل میں، تو پاکستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے احوال کو دیکھتا نہیں اور مسلمانوں کے کام کا اہتمام نہیں کرتا اور مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، فرمایا لیس منا، وہ میرا نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، فرمایا میرا وہ ہے اور میری امت میں وہ ہے کہ جو لوگوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور جس قدر ہو سکے ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں آپ نے جو مثال دی تو وہ بڑی حسین مثال ہے۔ اس مثال کو، اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ بڑی خوبصورت مثال ہے، کیونکہ اگزامپل سے غیر محسوس چیز محسوس بن جاتی ہے، اور یہ جب کسی شخص کا کسی بات کا بڑا گہرا مطالعہ تو پھر اس کو مثال سے سمجھا سکتا ہے، اور ورنہ مثال دینا مشکل ہوتا ہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام تو چونکہ پوری کائنات کے ہر شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں، خواہ وہ نباتات کا ہو، حیوانات کا ہو، افلاک کا ہو، وہ کسی علم کا کوئی شعبہ ہو اور کسی سائیکالوجی کے کسی ڈپارٹمنٹ کی کوئی بات ہو اور کسی طرح بھی سیاست و تدبیر منزل اور تہذیب اخلاق کی کوئی گتھی سلجھانے کا معاملہ ہو، ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہیں تو کمال فرماتے ہیں۔ کیا انداز ہے! میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک ہیں، سارے مسلمانوں کا درد ایک ہے، سارے مسلمانوں کی صحت ایک ہے، سارے مسلمانوں کے مقاصد ایک ہیں،
اور سارے مسلمانوں کو مل جل کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، اور سارے مسلمان ان کو ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ تو کیا مثال دیتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمانے لگے مومنین کی مثال کس میں؟ توادہم، آپس میں مودت کرنے کے لحاظ سے، مودت گہری محبت کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا ہو کہ مومن کو مومن کا کتنا محب ہونا چاہیے اور مومن کا مومن سے کتنا پیار ہونا چاہیے، تو پھر بھی یہ مثال جو میں بیان کرتا ہوں اس کو سمجھو، اور یہ دیکھنا ہو تراحمہم کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے کتنا رحیم ہونا چاہیے، اور ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے کتنا شفیق ہونا چاہیے، اور ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے رحمت کا کتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر بھی میری اس مثال کو پڑھ لیجئے۔ اور تیسرے نمبر پر تعاطفہم، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جتنی مہربانی ہونی چاہیے، اگر مہربانی کا اندازہ لگانا ہو، رحمت کا اندازہ لگانا ہو، پیار کا اندازہ لگانا ہو کہ مومنوں کا آپس میں پیار کیسا ہونا چاہیے، آپس میں شفقت کیسی ہونی چاہیے، آپس میں رحمت کیسی ہونی چاہیے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں دیکھو، اگر یہ ساری باتیں دیکھنی ہوں کہ ایک مومن کو آپس میں ان کا ربط کیسے ہونا چاہیے، فرمایا ویسا ہونا چاہیے جیسے ایک جسم کے اجزاء کا آپس میں ہوتا ہے۔ جسم ایک ہے، اجزاء اس کے کئی ہیں، اجزاء کی آپس میں شکلیں بھی مختلف ہیں اور ان کے افادیت بھی مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ کان جو کام کرتے ہیں آنکھ تو وہ کام نہیں کرتی، اور زبان جو کام کرتی ہے ہاتھ تو وہ کام نہیں کرتا، اعضاء ہے ایک جسم کے۔ تو فرمایا ایسے ہی میری ملت اور میری امت جو ہے اس کے اندر افراد ہیں، ان کے درجات جدا جدا ہیں، ان کے کام جدا جدا ہیں، ان کے شعبے جدا جدا ہیں، کوئی کسی شعبے کا اسپیشلسٹ، کسی کا کوئی بینیفٹ، کسی کا کوئی آؤٹ پٹ، کسی کا کوئی فائدہ، کوئی کسی طرح ماحول کے لیے مفید، کوئی کسی طرح ماحول کے لیے مفید۔ فرمایا یہ سارے ان کو ایک چیز متحد کر رہی ہے کہ ہیں یہ ایک ہی جسم کے اجزاء، اگرچہ شکلیں مختلف ہو جائیں، جس طرح ہاتھ اور قدم کی آپس میں مختلف ہے اور دو ہاتھوں کی آپس میں ایک جیسی بھی ہے، تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوں یا مختلف ان کے شعبہ جات ہوں، فرمایا تمام اعضاء جیسے جسم کے ساتھ متحد ہیں۔ کس بنیاد پر؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا اشتکا منہ عضو، اگر ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو سارے جسم کو نیند نہیں آتی۔ اگر درد جو ہے وہ انسان کی داڑھ کو ہو تو نیند اس کے ہاتھ کو بھی نہیں آتی، چین اس کے دماغ کو بھی نہیں آتا۔ اگر اس کے کسی ایک عضو پر زخم ہو جائے تو پورا بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کلاڑی اس کے پاؤں پہ لگے آنسو اس کی آنکھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا پورے اعضاء جو ہے انسانی جیسے وہ بالسحر والحمہ، دو لفظ بولے، اور یہ طب کے لحاظ سے جو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مہارت ہے اس کا اظہار بھی ہے۔ فرمایا جب کہیں حملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سحر کہتے ہیں بے خوابی کو، کہ حملہ کہیں ہوا قدم کی انگلی پر مگر ساری رات آنکھ کو نیند نہیں آئی، آنکھ بیدار رہی، اور پھر فرمایا حملہ کہیں ہوا، بخار کہیں ہو گیا، حمہ بخار ہے۔ تو یہ جسم کے اعضاء کا آپس میں ایک ربط ہے، اگرچہ اعضاء کی شکلیں آپس میں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے مقاصد بھی مختلف ہو سکتے ہیں، مگر چونکہ وہ ہیں ایک ہی جسم کے، لہذا ان کو اس بات میں یکجہتی ہے، اتحاد ہے کہ اس جسم پر اگر خوشی آتی ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں، اس جسم پر اگر غمی آتی ہے تو سارے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی میری پوری امت ایک جسم کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ کٹتا رہے دوسرا ہاتھ سوتا رہے، قدم زخمی ہو جائے اور آنکھ اس پہ آنسو نہ بہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں بخار ہو اور کہیں کوئی جسم جو ہے اس کا عضو، اسی جسم کا عضو جو ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، جیسے ایک جسم کا ایک عضو بھی اگر متاثر ہوتا ہے تو سارا جسم وہ بے خوابی میں اور اضطرار اور بے چینی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ پر میں ایسے ہی شرق و غرب اور شمال و جنوب پر کہیں بھی میری امت کا ایک فرد بھی اگر متاثر ہو گیا، زخمی ہو گیا، اس پر ظلم ہو گیا، اس پر ستم ہو گیا، اس پر مصیبتیں آ گئی،
تو جو دوسرے کنارے پر مغرب میں بستا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے اور اس درد میں اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے. اور اس انداز میں وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ تڑپتا رہے اور یہ عید منا رہا ہو, یہ جشن کر رہا ہو, یہ گپے لگا رہا ہو اور یہ میوزک اور سرور کی محفلیں سجائے بیٹھا ہو, ادھر خون بہ رہا ہو مسلم امہ کا لبنان میں, افغانستان میں, عراق میں اور غزہ اور غروزنی میں ایسا سلسلہ چل رہا ہو. نہیں, فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک وحدت ہے اور اس کی وجہ سے سماج کے مسائل کا پتہ بھی چلے گا اور ان کے حل کا ادراک بھی آئے گا. جب سارے ایک جسم کی طرح ہیں تو پھر جب ایک ہاتھ کو دھونے کی ضرورت ہوگی تو دوسرا ضرور تعاون کے لیے آئے گا, دونوں ملیں گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے. اس طرح سوسائٹی میں سماج کا فلسفہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا دیا ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی بڑی اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ جسم کے ساتھ جو مثال دی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک تو یہ پتا چلا کہ ایک کو درد ہو تو سب کو محسوس ہوتا ہے, اس لیے سے اتحاد ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی پتا چلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ آپ کے ایک عضو کا تو دوست ہو اور دوسرے کا دشمن ہو, کوئی تمہارے ایک ہاتھ کا تو فرینڈ ہو اور دوسرے کا دشمن ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جو تمہارے ایک ہاتھ کا دوست ہے وہ دوسرے کا بھی دوست ہے, جو تمہاری ایک آنکھ کا دوست ہے وہ دوسرے کا بھی دوست ہے. جس کو تمہارا ایک قدم اچھا لگتا ہے اس کو دوسرا قدم بھی اچھا لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قدم تو اچھا لگے اور دوسرا قدم اچھا نہ لگے. ایسے ہی یہ جان لو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جسد ہے, ملت ہے, ایک ملت ہے, اس کا ایک عضو جو ہے وہ کسی کا اگر دشمن بن گیا ہے اور اس کو کوئی دشمن سمجھ رہا ہے اور دوسرا سمجھے کہ اب میرے ساتھ تو دشمنی نہیں کر رہا, یہ دشمنی تو میرے دوسرے عضو کے ساتھ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر امریکہ آگ برساتا ہے عراق پر تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ایک ہاتھ پر جب بم لگا تو دوسرا کہے کہ اس پر لگ رہا ہے, یہ دشمن اس کا ہے میرا تو نہیں. ایک ہاتھ ایک جسم کے دشمن بھی ایک ہوتے ہیں, دوست بھی ایک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے دشمن تقسیم ہو جائے یا دوست تقسیم ہو جائے کہ ایک عضو کہے کہ یہ ابھی ایک دوسرے عضو کے دشمن کی باری ہے, اب میرا دشمن تو نہیں آیا. نہیں, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کے ساتھ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے دشمن بھی یکساں یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں اور دوست بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا دشمن ہو اور مسلمان اس کو دوست سمجھے. جب ایک مسلمان کے لیے وہ دشمن ہے تو دوسرے کا بھی دشمن ہے. جو افغانستان پہ آگ برساتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, جو عراق پہ آگ برساتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, جو لبنان پہ آگ برساتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے, جو مختلف صوبوں کے اندر اور مختلف مقامات کے اندر چناروں کے دیر کشمیر کے اندر جو خون بہا رہا ہے تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کشمیریوں کا دشمن ہے کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے, ہم کہیں گے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے مسائل کے جو ہزاروں شعبہ جات تھے ان کو ایک مثال کے اس دائرے کے اندر بند فرما دیا ہے. اور دوسری طرف ایک اور مثال دی اور وہ مثال بھی بڑی خوبصورت مثال ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اس کو بیان کیا, بخاری شریف میں ہے. فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یوں ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں, یشد بعضه بعضا, بعض کے لیے سہارا بنتی ہیں. اب اینٹیں ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا تو ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی, وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی, وہ بکھرا ہوا کہ ڈھیر تھا, ان پہ ستون نہیں رکھا جا سکتا تھا, ان پہ چھت نہیں بنائی جا سکتی تھی. لیکن انہی اینٹوں کو جب آرگنائز کیا گیا تو پھر اس کا نام دیوار بنا. دیوار اس ترتیب میں نہیں آئے گی تو دیوار نہیں بنے گی, ستون نہیں بنے گا. ترتیب میں آئیں گی تو پھر ان کا پتہ چلے گا کہ مقصد اینٹوں کا کیا تھا. پھر وہ پردہ بھی کریں گی, پھر وہ بیرونی چیزوں کو اندر آنے سے روک بھی لیں گی, پھر وہ چھت کا بوجھ بھی اٹھا لیں گی. لیکن کب؟ جب ان میں ترتیب آ جائے گی, نظم آ جائے گا. اس کے بغیر وہ ایک ڈھیر ہے, اس کی کوئی افادیت نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ نیچے والی اینٹ نے اوپر والی کا بوجھ اٹھایا ہے, دائیں والی بائیں کے لیے سہارا بن گئی ہے, بائیں والی دائیں کے لیے سہارا بن گئی ہے, پھر جو اوپر آئی ہے اس نے اوپر والی کا بوجھ اٹھایا. اس طرح اٹھاتے اٹھاتے جو سب سے اوپر تھی اس نے چھت کا بوجھ اٹھا لیا. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حیثیت ہے میری امت کی سوسائٹی کی.
اور یہ ہے میری امت کا سماج، یہ ہے ان کی حیثیت کہ یہ اگر بکھرے رہیں گے تو پھر باطل کے سامنے کوئی حیثیت ان کی نہیں ہوگی، اور اگر یہ ترتیب میں آ جائیں گے تو پھر دیوار بھی ہیں، کوسار بھی ہیں، پھر ستون بھی ہیں، بوجھ اٹھائیں گے، پھر حجاب بن جائیں گے، پھر غیروں کو اپنے گھر نہیں آنے دیں گے، غیروں کو اپنی سلطنت کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے، پھر باطل پرستوں کے دانت کھٹے کر سکیں گے، پھر ایک مکہ کی طرح نظر آئیں گے تو ان کی پاور دنیا پر محسوس کی جائے گی۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سارے فوائد جو ہیں یہ تب آئیں گے جب ترتیب میں ہوں گے۔ اگر نیچے والی کہے کہ اینٹ میں تو چودھری ہوں، میں کسی کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، اور اوپر والا جو ہے وہ کہے میں خود بہت ہوں، مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے، تو پھر کبھی بھی اگر اینٹوں کا آپس میں یہ رویہ رہا تو وہ اینٹیں کبھی دیوار کی اینٹیں نہیں بن سکیں گی، ان میں اختلاف رہے گا تو پھر خرمن محفوظ نہیں ہوگا، پھر گھر محفوظ نہیں ہوگا، پھر ملک محفوظ نہیں ہوگا، پھر ملت محفوظ نہیں ہوگی۔ اینٹوں کو آپس میں ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا پڑے گا۔ اگر ایک اینٹ کہے میں تو بڑے اچھے بھٹے میں پکی ہوں، میرا رنگ ہی بڑا اچھا ہے اور یہ تو بالکل زرد رنگ کی ہے، میں اسے قریب نہیں آنے دوں گی، تو کبھی یہ جو اچھے بھٹے کی ہے یہ بھی اپنا فائدہ نہیں دے سکے گی، یہ بھی کسی نالی میں گر جائے گی، ادھر ادھر پڑی رہے گی۔ اس کی بھی افادیت تب بھی آئے گی جب یہ کسی کو ساتھ ملائے گی اور کسی کے نیچے آئے گی یا کسی کے اوپر آئے گی، کسی پر بوجھ ڈالے گی اور کسی کا بوجھ اٹھائے گی۔ ایسے ہی ایک بندہ اگرچہ سونے کا بھی کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ سوسائٹی میں مربوط نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تن کا بھی نہیں ہے، وہ ذرہ بھی نہیں ہے، اور جس وقت وہ آ جائے گا ایک آرگنائزیشن کے اندر، تنظیم کے اندر، اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ بوجھ اٹھایا کیسے جاتا ہے اور بوجھ ڈالا کیسے جاتا ہے اور کسی کو برداشت کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ دوسری اینٹوں کے ساتھ مل کے یہ کسی کا بوجھ اٹھا لیں گے، اب دوسری اینٹوں کے ساتھ یہ اینٹ ملے گی تو کسی کے لیے حجاب اور پردے کا کام دے گی، کسی کا مال محفوظ ہوگا، کسی کی جان محفوظ ہو جائے گی، کسی کی دولت محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس واسطے سماج کی خدمت کے لحاظ سے میرے محبوب علیہ السلام کی یہ مثال بھی جنتی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو وہ نظم و ضبط عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تمہیں یقیناً ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن میں جو تمہیں بتا رہا ہوں محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ ضرورت ہمارے نزدیک تمہارے ایمان کی ضرورت ہے۔ تمہارا ایمان یہ کہے گا کہ جب میں مومن ہوں تو اگرچہ میرا مومن بھائی یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہ میرا جسم ہے، میں اس کا جسم ہوں، ہم ایک جسم کے اعضاء ہیں کیونکہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین، یہ وحدت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر محبوب علیہ السلام نے سماج کا یہ فلسفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں سماجی خدمت کی ترجیحات برادری نہیں ہوتی، اس سماجی خدمت میں ترجیحات رنگ و نسل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس سماجی خدمت میں کسی کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں سماج کی خدمت کا پیچھے وہ اخوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس وقت وہ روح بنتی ہے تو پھر یہ سماجی خدمت ہی نہیں ہوتی، اس کو عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ایک عبادت نہیں قرار دیا، سماجی خدمت کو کئی عبادتوں کے نام دیے ہیں باقاعدہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اس وقت کی حکومتیں حیران رہ گئی کہ ان کے پاس بندے تھوڑے سے ہیں مگر انہوں نے ان کو وہ کچھ سکھا دیا ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور بڑی بڑی حکومتوں پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ چند لوگ جو شروع میں ابھی 40 بنے تھے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ 40 اتنے منظم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے پیغمبر تمہارے لیے اللہ بھی کافی ہے اور یہ 40 ماننے والے بھی کافی ہے، یہ تمہاری فوج ہے، یہ لشکر ہے۔ ابھی صرف 40 تھے لیکن ان کو یہ پڑھا دیا تھا کہ یہ یوں دیوار بنتی ہے اور یوں تم جسم کی طرح ہو۔ جب 40 ایک جسم کی طرح نظر آئے تو اس وقت سے ہی کفر کو پسینہ آ گیا۔ اور اگر آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور پھر بھی اگر کفر کو پسینہ نہیں آتا تو ہم یہ سبق بھول چکے ہیں، جو سبق سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اس میں صرف ہمارے اندرونی مسائل ہی نہیں، اس کو دیکھ کر بیرونی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ انداز عبادت اس میں کیسا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا کل نفس فی کل یوم طالعت فیہ الشمس صدقہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر زیرو بندے پر ہر دن صدقہ کرنا لازم. نفس کا لفظ بولا، یہ نہیں کہا کہ امیر پر، نفس جو بھی زیرو ہے مومن، یعنی جس میں ابھی جان باقی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن میں اس پر صدقہ کرنا لازم. جس وقت میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این اتصدق. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ محبوب میری تو ایسی حالت نہیں کہ میں روزانہ صدقہ کر سکوں. آپ فرما رہے ہو کہ ہر دن صدقہ ہے، اور بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں 360 اس کے مطابق صدقہ لازم ہے. تو کہنے لگے میں اتنا صدقہ کہاں سے لا سکتا ہوں، نادار اور فقیر ہوں. جب انہوں نے پوچھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے لیس لنا اموال، اکثر ہم میں تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، تو ہم روزانہ کا یہ انداز کے صدقہ کریں ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب انہوں نے یہ پوچھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صدقہ مختصر سا معنی سمجھتے ہو، صدقے کے ہمارے ہاں کئی شعبے ہیں اور وہ جتنا بھوکا بھی ہو صدقہ کر سکتا ہے. کیا ان من ابواب الصدقہ التکبیر، جو بندہ اللہ اکبر کہے اس کے لیے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے اللہ اکبر کہے یہ بھی صدقہ ہے. وسبحان اللہ، فرمایا زبان سے سبحان اللہ کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے. والحمدللہ، زبان سے الحمدللہ کہے یہ بھی صدقہ ہے. واستغفر اللہ، زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے یہ بھی صدقہ ہے. گناہوں کی معافی بھی ہے اور ساتھ صدقہ بھی ہے. پھر وتأمر بالمعروف، کسی کو اچھے کام کا حکم دے یہ بھی صدقہ ہے. بے نمازی کو نماز کا کہا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو روزے کا کہا، جس کی آنکھیں بے حیا ہیں اس کو شرم و حیا کا کہا، جس کے کان میوزک سے گندے ہیں اس کو گانوں سے بچنے کا کہا. اور اس سے تمہیں صدقے کا ثواب مل جائے گا. وتنہا عن المنکر، اچھائی کا کام، اچھائی کا حکم دو، نماز پڑھنے کا، برائی سے روکو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. وتعزل الشوکۃ عن طریق الناس، جہاں لوگ چلتے ہوں اس جگہ سے کانٹا اٹھا کے سائڈ پر کر دو یہ بھی صدقہ ہے. والعظم، ہڈی اٹھا کے علیحدہ کر دو یہ بھی صدقہ ہے. والحجر، کوئی پتھر پڑا تھا رستے سے اس کو اٹھا کے تم نے علیحدہ کر دیا یہ بھی صدقہ ہے. چلتے چلتے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وتہدی الاعمى، تم رستے میں بیٹھے تھے کوئی اندھا گزر رہا تھا اس کو تم نے رستے پہ لگایا یہ بھی صدقہ ہے. وتسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، ایک بندہ بہرا بھی تھا گونگا بھی تھا اور اسے بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تم نے اس کو سمجھا دیا، فرمایا میرے امتی یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ ساری صورتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نیکی تلاش کرتے وقت تم یہ نہ کہنا کہ صرف مسجد میں ملتی ہے، نیکی گلی میں بھی مل سکتی ہے، نیکی بازار میں بھی مل سکتی ہے، نیکی دکان پر، فیکٹری میں، نیکی ماحول میں، سماج میں، نیکی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. جہاں بھی محتاج ہے، جس طرح کا محتاج ہے تم اس کے ساتھ نیکی کرو گے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا. اب اس کو بیان کرتے کرتے فرمایا وتدل المستدل، ایک بندے کو کسی ایڈریس کی سمجھنے کی ضرورت تھی، تم نے اس کو نشانی بتائی کہ فلاں گلی میں پہنچ جاؤ، فلاں فیکٹری کے سامنے وہ دائیں طرف گھر ہے، فرمایا یہ تم نے اس کو اس کے مقصد اچھے کے لیے بتا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر فرمایا جس وقت تم تسعى بشدت ساقيك الى اللهاب لهفان المستغیث، فرمایا اپنی پنڈلیوں کے زور سے جب تم دوڑے، یہ لفظ بڑے اہم ہے. شدت ساقیک، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور شدت پوری پاور کو کہتے ہیں. تم نے دیکھا ایک بندہ نابینا ہے اور اس کی کسی کے ساتھ ٹکر ہونے والی ہے اور تم اتنے گھبرائے اور پوری پاور کے ساتھ تم دوڑے اور اپنی پنڈلیوں پر دوڑتے دوڑتے تم نے جا کے اس کو بچا لیا. فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے جو اپنی پنڈلیوں کو تم نے اللہ کے راستے میں کسی بندے کے لیے تھکا دیا، اس کی مدد کے لیے، وہ گڑھے میں گرنے والا تھا یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ تھا کہ تم دوڑ کے پہنچ سکتے تھے اور تم فوراً پہنچ گئے اور تم نے کسی بندے کو نقصان سے بچا لیا. فرمایا اس میں بھی صدقہ ہے. وزرائی کا ما ضعیف، فرمایا کوئی بندہ بوجھ اٹھانا چاہتا تھا اس سے اٹھتا نہیں تھا اور تم نے اپنے بازو جو ہیں ان کو بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا اور شدید زور تم نے لگایا. فرمایا اس پر بھی رب تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا.
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی آخری شعبہ جات بیان کیے ہیں یہ سارے سماجی خدمت کے ہیں، یہ سارے سماجی معاملات کے ہیں، اور ان سب کے اندر صدقے کا لفظ بھی بولا ہے، اس کو عبادت بھی قرار دے دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہمارا دین اس کے اندر ایک دنیا ہے، اور جو دین کے اندر دنیا ہے وہ دنیا نہیں، وہ پھر دین ہی دین ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی آداب ہیں، جتنے پروگرام ہیں، جتنے کام ہیں، صرف بندے کی سوچ کی سوئی سیدھی ہونی چاہیے، اگرچہ وہ سماج میں ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ شریعت کا بگوڑا نہیں، وقت پہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کے فرائض کو نبھاتا ہے اور ان چیزوں پر پابندی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنا ٹائم لوگوں کے لیے دیتا ہے، کام میں لگا دیتا ہے۔ اس کا بندوں کے کام آ جانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کا سارا وقت بندگی میں شمار فرما دے گا۔ یہ وہ بات تھی جو اقبال کہہ رہے تھے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس انداز میں جس وقت انسان جو ہے وہ چلتا ہے تو اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار آتا ہے اور محبوبیت کا درجہ وہ پاتا ہے، اور محبوبیت اصل میں اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو پھر بندوں میں بھی محبوبیت اس کو میسر آ جاتی ہے۔ یہ روح ہے ہمارے سماج کی کہ جس وقت ہم سماج کی بات کرتے ہیں تو ہم رواج کی بات نہیں کرتے، ہم اسلام کے مزاج کی بات کرتے ہیں، اور اسلام کے مزاج کے اندر یہ بات شامل ہے۔ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک بوڑھی مائی کے گھر گھڑا پانی کا بھر کے اس نے رکھا ہے تو اس کو ملا کیا ہے۔ اگر اس نے ایک بوڑھے بابے کو رستہ بتایا ہے یا گھر چھوڑ کے آیا ہے تو اس کو ملا کیا ہے۔ یہ اولڈ سٹیزنز کی تنظیمیں جو آج آ کے یورپ کے شعور میں جس کا تھوڑا سا خدا کھلا ہمارے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں قبل اس کے چاند طلوع فرما دیے تھے۔ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص الترغیب اور ترہیب کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من مشا فی حاجات اخیہ کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے کام کے لیے گھر سے نکلا، اس کے پاس محلے دار کوئی آ گیا تھا کہ چلو میرے ساتھ، میری یہ مشکل ہے میرے ساتھ چلو۔ اب ایک ہے رکھ رکھاؤ کے لیے چل نکلنا کہ محلے میں ہے آخر اس کے منہ کے لیے جانا پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ رکھ رکھاؤ کے لیے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے اصول کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، کہ یہ محلے میں اگرچہ یہ مجھ سے ہمیشہ ہی بے وفائی کرتا ہے مگر میں اس کی وفا کے اصول کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے اصول کے لیے ساتھ جا رہا ہوں۔ جس وقت یہ چلے گا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے چچا جان اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جب وہ چلتا ہے، کام کے لیے گیا تھا، 10 منٹ میں ہو گیا، 15 منٹ میں ہو گیا، آدھے گھنٹے میں ہو گیا، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین، 10 سال اعتکاف کرنے پر جتنی نیکی اس کو مل سکتی تھی چند منٹوں میں وہ نیکی اس کو میسر آ گئی ہے۔ 10 سنین، 10 سال۔ اب اعتکاف تو ایک دن کا بڑا مشکل ہوتا ہے اور 10 دنوں کا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر 10 سالوں کے اعتکاف کی بات ہے۔ اور پھر اعتکاف جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور سارے خیالات نکال دیتا ہے اور سارے معاملات کو دفن کر دیتا ہے، ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ کے دربار میں آ گیا ہے کہ میں نے باقی رابطے ختم کر دیے ہیں، اللہ سے رابطہ مضبوط کر رہا ہوں۔ اب وہ عبادت اسلام کی کہ جہاں باقی ہر چیز کو دیش نکالا دے کے بندہ گھر چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ گیا ہے اور روزہ رکھ کے دن رات اس کی عبادت میں مستغرق ہے، وہ 10 دن کا اعتکاف کتنی عظمت کا حامل ہے۔ لیکن اسلام نے سماج کو کتنا مقام دیا ہے کہ ایک مومن کی خدمت کے لیے جب مومن گھر سے نکلا ہے، اگرچہ یہ بظاہر اس کے قدم کعبے کی طرف تو نہیں جا رہے، مسجد اقصیٰ کا مسافر تو نہیں ہے، وہ کوئی عمرے کو تو نہیں جا رہا، وہ تو حج کو نہیں جا رہا، وہ کوئی تہجد پڑھنے تو نہیں جا رہا، وہ دنیا کا کام کرنے جا رہا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کو اتنا پسند ہے، رب فرماتا ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو 10 سالہ اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اتنا بڑا ذائقہ ہے اسلام کی تعلیمات میں، اتنی بڑی لذتیں ہیں اسلام کی تعلیمات میں کہ جو شخص ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کو سب کچھ میسر آ جاتا ہے۔ اب 10 سالہ اعتکاف اس کو مل گیا کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کیا، اور اعتکاف کی حیثیت کسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، دیا جائے گا اس کو اجر 10 سال کے اعتکاف کا۔ اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ
جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق. فرمایا جو بندہ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے, ایک دن کا ریٹ بتایا تاکہ 10 سالوں کا پتہ تجھے چل جائے. ایک دن اللہ کی رضا کے لیے جو اعتکاف کرتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے. اور ہر خندق کتنی بڑی ہوتی ہے؟ فرمایا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ. تو جس نے ایک دن اعتکاف کیا وہ جہنم سے زمین آسمان تک کا جتنا فاصلہ 3 بار اتنی مرتبہ جہنم سے دور ہو گیا. اتنی دوری مل گئی اس کو جہنم سے. مطلب یہ وہ اتنا رجسٹرڈ جنتی بن گیا. اب جس اعتکاف کے ایک دن کا یہ عالم ہو, اس 10 سالہ اعتکاف کا عالم کیا ہوگا؟ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سماج کی حیثیت ہمیں بیان کی ہے. سماجی خدمت کے اندر ایک بات بڑی ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں اس سماج میں یہ عزت ہے, اگر سماج اسلام کے مزاج سے ہٹ گیا تو اس میں ذلت ہے. بالخصوص ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو NGOs ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو بیرونی NGOs ہیں اور ایسے عراق میں ہیں, دیگر ممالک میں شروع ہیں, وہ بظاہر ایک سماجی خدمت کا نظریہ رکھتے ہیں. ابھی وہ کبھی کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں بھوکوں کے لیے, کبھی کپڑے, کبھی سلائی مشینیں, کبھی کوئی کام, کبھی کوئی کام. تو ایسی سماجی خدمت کے پھندے میں کوئی نہ پھنسے. یہ لوگ سماج کے کارکن نہیں ہوتے, یہ ایمان کے لٹیرے ہوتے ہیں. باقاعدہ تنخواہ دار ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے, اور مشن پر ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو جا کے لوٹنا ہے. خواہ وہ گوادر کے دائیں بائیں لوگوں کے لیے وہ بستیاں بنائیں اور ان کے لیے کچھ وہاں پر سہولتیں مفت تقسیم کرنے لگ جائیں, یا کسی بھی اہم جتنا نازک مقام ہوگا مسلمانوں کا اور مرکزی جگہ ہوگی وہاں ایسی کمپنیاں اور ایسے سکول اور ایسے ہسپتال اور ایسی ڈسپینسریاں اور اس طرح کے انجینئرنگ کے ڈپلومے اور یہ سارے وہ نیٹ ورک اپنے لے کے آ جاتے ہیں. ان کا مقصد مسلمانوں کا علاج نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے سماج کی خدمت نہیں, ان کا کام دین کو لوٹنا ہوتا ہے. دین کو لوٹتے ہیں اور اس پر باقاعدہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں. وہ 2 لڑکیاں جو طالبان کے دور میں افغانستان سے پکڑی گئی تھی, ان کے بارے میں مغرب نے یہ کہا دیکھو مسلمانوں نے سختی کی ہے. وہ تو علاج کے لیے گئی تھی کہ لوگوں کا علاج کیا جائے ہسپتالوں میں, اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے. لیکن جس وقت وہ دونوں رہا ہوئی تو انہوں نے دی پریزن آف ہوپ نام کی کتاب لکھی. دی پریزن آف ہوپ میں دونوں نے یہ لکھا کہ ہم کوئی مسلمانوں کے علاج کے لیے نہیں گئی تھی, ہمیں ٹیکساس امریکہ سے بھیجا گیا تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کرو. ہم عیسائیت کی تبلیغ باقاعدہ کرتی رہی ہیں اور اس پاداش میں ہمیں پکڑا گیا تھا. تو ایسے ہی جتنے بھی اس روپ میں لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر بن کے آ جائیں, انجینئر بن کے آ جائیں, وظیفہ خار وہ امریکہ کے ہیں, وہ کبھی بھی ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے. اس واسطے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو مسلمانوں پر سوال کی طرز میں شک داخل کرتے ہیں, آہستہ آہستہ پھر ان کو خراب کرتے ہیں. تو سماجی خدمت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سماجی خدمت ہمارا علاج ہے یا ہمارے لیے مرض ہے. جو سماجی خدمت مرض ہو اس سے بچنا اور لوگوں کو بچانا بھی یہ فرض ہو جاتا ہے, اور یہ قرض ہے آپ پر کہ اس قرض کو اتاریں. اور جو اس طرح کی جماعتیں ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہیں اور واہیات پروگرام لے کر وہ بڑے بڑے سبز باغ دکھا کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنا چاہتی ہیں, ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ یقیناً آپ ہی نہیں, ہر بندہ جو عقل سلیم والا ہے میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں بندہ لوگوں کو سونے کی اینکیں دے رہا ہے, سمجھا جائے گا کہ بہت بڑا اس نے تو لوگوں پر احسان کیا, سونے کی اینکیں بانٹ رہا ہے. لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ پہلے آنکھیں نکال لیتا ہے پھر اینکیں دے دیتا ہے, تو کوئی سمجھے گا کہ اس نے اچھا کام کیا. اس کو ظالم کہا جائے گا کہ جس کی آنکھ نکل جائے اس کو اینک کی ضرورت کیا ہے, وہ سونے کی ہو یا چاندی کی ہو. ایسے ہی یہ لوگ ہیں جو NGOs کی شکل میں اگر ہمارا ایمان لے کے چلے جائیں تو ہمیں روٹی کے چند لقموں کی ضرورت کیا ہے. اس واسطے یہ صورتحال جو ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ قیمتی چیز لے کے ادنا چیز ہمیں دے کے اور پھر خوش ہم ہو کہ ہم نے بڑا کچھ لے لیا ہے اور بڑا کچھ حاصل کر لیا ہے. نہیں نہیں, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس واسطے یہ سب کچھ سمجھایا ہے کہ میری امت باخبر رہے, ہوشیار رہے, بیدار رہے اور کسی کے سامنے اپنی مذہبی غیرت کے ساتھ برقرار رہے. کبھی بھی کسی ایسی سیشن کو اور ایسی چیز کو دیکھ کر وہاں پر لوٹ پوٹ نہ ہو جائے کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے. نہیں نہیں, پہلے دیکھو کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے. اگر ایمان کا تقاضا پورا ہوتا ہے اور ساری شرائط موجود ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا.
اور وہ بھی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ضرور پھر بھی حرج ہوگا کیا کہ یہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، لوگ بڑے اچھے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حالانکہ وہی غریبوں کا خون بہانے والے ہیں۔ اتنے بھی بدنام منافق کب دنیا میں دے تھے، کتوں کا منہ چومنے والے، قتل ہے انسانوں کا۔ اگر وہ 4 ٹکے یہاں دے دی جائیں تو کیا وہ قیمت بن جائے گی 4 لاکھ عراقیوں کے خون کی؟ اور کیا وہ قیمت بن جائے گی 20 لاکھ افغانیوں کے خون کی؟ اور کیا وہ قیمت بن جائے گی اتنے کروڑوں زخمیوں کے جو کلیجے پھٹ چکے ہیں ان کے لیے؟ لہذا یہ سارے پراپوگنڈے ہیں۔ سماج ہمارا، سماج کی خدمت کے اصول ہمارے ہیں، اور دین ہمارا ہے، اور دین کی دی ہوئی عزت ہماری ہے۔ ہمیں کسی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے، باقی سب اندھیرا ہے، اور سویرا وہ ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مضمون تو طویل تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کوشش کی اس کو سمیٹنے کی۔ ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی مارکۃ الآراء اور ضروری موضوع ہے۔ ہاں ہم سنی ہیں، تو اس موضوع کو ہاں ہم سنی ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے بھی 2 انداز ہیں۔ ایک تو یہ ہاں ہم سنی ہیں، دوسرا ہے ہاں ہم سنی ہیں۔ تو یہ موضوع تو بڑا طویل ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ وقت پہ آپ سارے حضرات دوستوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔